بچے کی تربیتی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل اس صاف اور شفاف کاغذ کی مانند ہوتا ہے، اور یہ پین وہ عوامل ہیں جو بچے کی تربیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ہم اس سفید کاغذ پر بہترین سے بہترین پینٹنگ کر کے اسے باوقار بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم اس پر الٹی پھلٹی لکیریں کھینچ کر اسے برباد بھی کر سکتے ہیں اور ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ ایک نقطے کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے کہ ہم بچے کی تربیتی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، پہلے 7 سال، دوسرے 7 سال اور تیسرے 7 سال۔ اگر ہم پہلے 7 سال میں اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اسے ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، تو یہ کام بہت آسان ہے، بالکل ایک نازک پودے کی طرح کہ جب وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کو جدھر موڑنا چاہیں اسے موڑ سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے اور تیسرے 7 سال میں یہ کام بتدریج مشکل ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح پودا وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے، اسی طرح بچے کے اندر جو عادات پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی تو اب ہم کیا کریں؟ بچے کی تربیت کے مختلف عوامل ہوتے ہیں، جیسے وراثت ہو گیا، والدین ہو گیا، ماحول ہو گیا، دوست ہوتے ہیں، اسکول ہوتے ہیں، جو بچے کی تربیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کس وجہ سے آپ کے بچے کی صحیح تربیت نہیں ہو سکی۔ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کا بچہ کن عوامل کی وجہ سے صحیح تربیت نہیں پا رہا یا خراب ہو رہا ہے، ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد کوشش کرنی ہے کہ ان عوامل کو دور کریں۔ فرض کریں ایک استاد سے غلط چیزیں سیکھ رہا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا اسکول تبدیل کروا دیں، یا ایک غلط دوست کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو سمجھانا ہے پیار و محبت سے، تاکہ وہ اس برے دوست سے دور ہو جائے۔ اس کے لیے مختلف روشیں ہیں۔ ایک بہترین اور مفید روش یہ ہے کہ اس کو کہانیوں کے ذریعے سمجھائیں، یا فرض کریں کہ کبھی کبھار وہ اچھے دوست کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ اس کی تشویق کریں کہ ماشاءاللہ یہ آپ کا دوست کتنا اچھا ہے، اس کے ساتھ رہا کرو۔ ایک نقطہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انسان کسی بھی وقت خود کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انسان کبھی بھی اگر چاہے تو خود کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس کاغذ پر جتنی زیادہ لکیریں ہوں گی ان کا مٹانا اتنا ہی سخت ہو جائے گا۔ اگر آپ نے پہلے 7 سال میں بچے کی بے صبری سے، غصے سے اس کی تصحیح کر کے، اس کا موازنہ کر کے تربیت کی ہے تو ان داغوں کا اس کی شخصیت سے مٹانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر اسی روش کو آپ نے دوسرے اور تیسرے 7 سال میں بھی جاری رکھا ہے تو ان لکیروں کا، ان داغوں کا مٹانا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ تو آئیے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ ایک کامیاب انسان بن سکیں۔